يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چلتا رہا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لحاظ سے انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر پھر ان کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ ہے سیرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو معصوم بنایا، پھر جو آپ کو گھرانہ دیا، فیملی دی، بیویاں دی، بچے دیے، وہ بھی بڑی عظمت والے، شان والے، مقام والے، پاکیزہ قسم کے لوگ، جن کی پاکیزگی اور طہارت کے بارے میں اللہ رب العالمین خود ارادہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں جہاں نبی علیہ السلام کی ازواج کا ذکر آتا ہے، آپ علیہ السلام کی بیویوں کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے، یا نساء النبی، یا ایھا النبی قل لازواجک وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ جہاں پیغمبر کی ازواج کے متعلق، بیویوں کے متعلق خصوصی خطاب ہوتا ہے، خصوصی بیان ہوتا ہے، وہی پہ اللہ رب العالمین پیغمبر کی بیویوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی جتنی بھی مومنہ عورتیں ہیں اور میں زیادہ مقام پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کا، ان کا مقام اور عام عورتوں کا مقام ایک جیسا اور برابر نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی جو خواتین ہیں، ان کی فضیلت باقی عورتوں سے زیادہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور ایمان لائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان سے آپ نے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جس سے اللہ کے نبی کو محبت تھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ ان کی پیدائش کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ہجرت سے تقریباً 7 یا 8 سال پہلے پیدا ہوئی۔ نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا ہوئی۔ آنکھ کھولی، بچپن ہے، شعور کی عمر ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں اسلام کو پایا۔ ان کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہیں۔ ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کے شوہر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول پیغمبروں کے امام۔ ہجرت سے 1 سال پہلے جب ان کی عمر 7 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نکاح میں آئے، اور ہجرت کے بعد 1 سال بعد جب ان کی عمر 9 سال تھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر میں آئی، ان کی رخصتی ہوئی۔
سن 57 ہجری میں 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ان کی جنازہ کی نماز سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور ان کو جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی۔ 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی عظمت والی خاتون ہے۔ قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے تو پہلی عظمت یہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب العالمین نے فرمایا مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی سے ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور جو نبی کی بیویاں ہیں امہاتہم وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی ہر بیوی مومن کی ماں ہے اور ان کو ام المومنین کا لقب دیا گیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی تمام بیویاں تمام مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کریم نے ان کو ایسی عظمت عطا فرمائی، ایسی شان عطا فرمائی کہ یہ سخیوں کے سردار کی بیٹی ہیں۔ سخیوں کے سردار جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت انہوں نے کی کسی نے کی۔ وہ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے تھے۔ ایسی سخاوت، حاتم طئی کا نام بھی دنیا جانتی ہے، لیکن حاتم طئی نے کبھی اپنی ساری جائیداد رب کے نام پہ خرچ نہیں کی تھی۔ یہ پوری تاریخ میں ایک شخصیت کا نام آپ کو ملے گا، وہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے گھر میں ایک سوئی تک بھی نہیں چھوڑی۔ یہ سخیوں کے امام ہیں اور سخیوں کے سردار ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ان کی بیوی ہیں ان کی بیٹی ہیں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ نبیوں کے سردار کی بیوی ہیں، امام الانبیاء۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیوں کے سردار کی بیٹی ہے، نبیوں کے سردار کی بیوی ہے۔ ایک اور بات بھی سنیے، پتہ چلے گا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام تشریف فرمائے، آپ کے پاس جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے عائشہ، یہ فرشتوں کا سردار جبرائیل یقرأ کی سلام تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ سخیوں کے سردار کی بیٹی ہے، نبیوں کے سردار کی بیوی ہے، اور فرشتوں کا سردار اسے سلام کرتا ہے۔ یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ السلام کی یہ پیاری بیوی۔ آپ کی تمام بیویاں عظمت والی، شان والی، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کائنات نے فرمایا اے نبی کی اہل بیت، رب العالمین کا خود اپنا ارادہ ہے وہ تم سے ہر قسم کی نامناسب چیز کو دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک
دفاع کرنے کے ارادے کا اظہار رب نے اپنی کتاب میں کیا ہو، ان کی سیرت کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کا کردار کتنا اجلا ہوگا، اور ان کے اعمال کتنے پاکیزہ ہوں گے، اور خوش قسمت اور خوش نصیب ہستیوں میں سے، ازواج مطہرات میں سے ایک ہستی، ایک شخصیت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رسول اللہ کے ساتھ نکاح ہوا، ان کا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے نکاح ہوا، اور آپ نے سنا ان کا انتخاب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود نہیں کیا، بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام بڑے پریشان رہتے ہیں، اور حالات درست نہیں ہیں، بچے بھی ہیں لیکن پیاری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، آپ علیہ السلام کے صحابہ بھی پریشان ہیں، گھر کا نظام ٹھیک نہیں چل رہا۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے پہلے سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بزرگ خاتون ہیں، اور کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ دو رشتے ہیں، ان میں سے آپ جس کو مناسب سمجھیں اپنے نکاح کے لیے پسند فرما لیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ ایک رشتہ کنواری لڑکی کا ہے اور دوسرا بیوہ عورت کا ہے۔ بیوہ عورت کون ہے؟ وہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کنواری لڑکی کون ہے؟ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ گھر میں بیٹیاں ہیں، تو بیٹیاں جب گھر میں ہوں اور بیوی فوت ہو جائے، اس کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تھوڑی سی پکی عمر کی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، کم عمر کی ضرورت نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لی۔ نکاح کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نکاح کر۔ وہ نکاح کیسے ہوا؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند کو پورا فرمایا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس رشتے کا انتخاب خود رب کائنات نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تین چیزیں مجھے بہت پسند ہیں: النظر الی وجہ رسول اللہ، نگاہ و نظر و آنکھ صدیق کی ہو، چہرہ رسول اللہ کا ہو۔ صدیق کو یہ بات بڑی پسند ہے، صدیق نبی کا دیدار کرتا ہے۔ ان انفق مالی علی امر رسول اللہ، صدیق کو یہ بات بھی پسند ہے مال صدیق کا ہو، حکم رسول اللہ کا ہو، صدیق مال خرچ کرتا ہے۔ وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي زَوْجِ رَسُولِ اللَّهِ فِي زَوْجَتِهِ أَوْ كَمَا قَالَ، اور صدیق کو یہ بات بھی پسند ہے کہ بیٹی صدیق کی ہو اور بیوی رسول اللہ کی۔ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو تین پسندیں تھیں، جو پسندیدہ چیزیں تھیں خواہشیں تھیں، ان کو اللہ اکبر دنیا میں قبول کر کے ان کی خواہش کو پورا فرما دیا۔ غار ہرا میں جب پہنچے تھے، اللہ اکبر، غار ثور میں جب نبی علیہ السلام کو اپنی گود میں سلا کے صدیق نبی کی زیارت کر رہے تھے اور بار بار رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، ایک خواہش جو اس وقت پوری ہوئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے مال دینے کا اعلان کیا، صدیق سارا مال لے کر آ گئے، دوسری خواہش یہ بھی قبول ہو گئی۔ یہ پسند بھی رب نے پوری کر دی، اور ایک پسند تھی کہ میری بیٹی رسول اللہ کی زوجہ ہو، اللہ نے صدیق کی اس پسند کو بھی پورا فرما دیا۔
صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا عائشہ 2 مرتبہ تو مجھے خواب کی حالت میں خواب میں 2 دفعہ دکھائی گئی، میں نے دیکھا تم ایک سفید ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور فرشتہ کہہ رہا تھا یہ آپ کی بیوی ہے، میں وہ کپڑا ہٹاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایسا وہ تو ہے، میں کہتا ہوں اگر اللہ نے یہ اللہ کی طرف سے سچا خواب ہے اور اللہ نے مجھے یہ خواب دکھایا ہے تو مجھے امید ہے کہ رب العالمین اس خواب کو پورا بھی کر کے دکھائے۔ 2 بار اللہ کی طرف سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام کے خواب میں دکھایا گیا اور خوشخبری دی گئی کہ یہ خاتون جو سفید ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے، فرشتہ کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کی بیوی۔ ایک اور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس آئے اور جبرائیل کے پاس ایک تصویر ہے ریشم کے کپڑے میں اس کو چھپایا ہوا ہے اور آ کر مجھے دکھاتے ہیں وہ تصویر اور ساتھ کہتے ہیں حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتون آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا تھا کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی پاکیزہ خاتون تھی، ان کے اوپر کوئی داغ اور دھبا نہیں تھا، ورنہ اتنی بڑی گارنٹی نہ ملتی کہ اس طرح دنیا میں بیوی ہے آخرت میں بھی بیوی ہوگی۔ حالانکہ تمام ازواج مطہرات نبی علیہ السلام کی ساری بیویاں جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوگی، لیکن خاص طور پر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا گیا اور جبرائیل نے کہا اور اپنی مرضی سے نہیں رب کے حکم سے کہا حاضی زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تمہاری دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے، زمین پر بھی بیوی ہے اور جنت میں بھی بیوی ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا عائشہ تیری تصویر لے کر، آپ علیہ السلام نے اس وقت اس کو قبول کیا، پسند کیا اور اللہ سے اچھی امید کا اظہار کیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میرا رسول اللہ سے نکاح ہوا اس وقت میری عمر 7 سال تھی اور جب میری رخصتی ہوئی اس وقت میری عمر 9 سال۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ماحول اور علاقوں کا فرق ہوتا ہے۔ عرب کے علاقے میں 9 سال کی بچی بڑی ہو جاتی ہے، شادی کے قابل ہو جاتی ہے، اور پورے ورلڈ میں ایک نہیں کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ 10 سال کی بچی کو اولاد بھی ہوئی ہے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لہذا بعض لوگ اپنے علاقے کی آب و ہوا اور اپنے علاقے کی روٹین کے حساب سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 9 سال کی عمر میں کیسے رخصتی ہو گئی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں گئی، صدیق کی بیٹی ہے، پاکیزہ خاتون ہے، رب نے ان کو پسند کیا ہے، لہذا اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد یہ فرمایا تھا عائشہ فانت زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ جیسے جبرائیل نے مجھے بتایا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں، تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے اور آخرت میں بھی تو میری بیوی ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص دوست اور ساتھی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہوئے اعلانیہ طور پہ فرماتے ہیں بے شک میں جانتا ہوں انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ، ام المؤمنین
لیکن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی دنیا میں بھی بیوی تھی اور آخرت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہوگی. یہ خطبہ انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد دیا. آپ علیہ السلام نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء، عائشہ کو اللہ نے عورتوں پہ ایسے فضیلت دی ہے کا فضل شریعت علی سائر الطعام، جس طرح تمام کھانوں پر عرب کا ایک مشہور کھانا شریعت کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح عائشہ کو باقی تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ وہ لذیذ کھانا ہوتا ہے، روٹی کو چوری کر کے گوشت کے شوربے میں بھگو کے کھایا جاتا ہے. عرب کے لوگ یہ کھانا بہت پسند کیا کرتے تھے اور اس کو تمام کھانوں کا سردار سمجھتے تھے. اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باقی عورتوں کی سردار ہیں، ان سے فضیلت میں زیادہ ہیں. آئیے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے محبوب، ایُّ الناس احب الیک یا رسول اللہ، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے. کیسے؟ سب سے زیادہ پوری کائنات کے جو محبوب ہیں، ہر مومن جن کے ساتھ محبت کا دعویدار ہے، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے محبت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے. اور یہ محبت ایسی بیویوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کر رہے ہیں، رہنے میں، وقت دینے میں، خرچ دینے میں ہر لحاظ سے، لیکن دل میں زیادہ محبت جیسے بیوی کی تھی وہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر نبی علیہ السلام اللہ سے دعا بھی کرتے، اے اللہ دلوں کا مالک تو ہے، اللہم لا تلمنی، اللہ مجھے ملامت نہ کرنا، فی ما تملک ولا املک، جس کا تو مالک ہے میں مالک نہیں ہوں. کیونکہ دلوں کا مالک کون ہے؟ کہ کوشش تو کرتا ہوں سب کے ساتھ انصاف ہو، مساوات ہو، برابری ہو، لیکن دل میں عائشہ کی محبت زیادہ ہے. دل کا مالک تو ہے، میں نہیں ہوں. قیامت والے دن اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ محبت کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا، ابا حضور کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، فاحبی ہذہ، تم ایسے کرو، میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ تم بھی عائشہ سے محبت کیا. آپ نے اپنے گھر کے افراد کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. کبھی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں بیویوں میں آپس میں کوئی بات ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو انسان تھے، فطری تقاضے کے تحت، اور معاملہ آتا تھا نبی علیہ السلام کے پاس کچھ شکایت آتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام باقی ازواج کو کہا کرتے تھے، لا توزینی فی عائشہ، عائشہ کے حوالے سے، عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، اس لیے کہ واللہ ما نزل علی الوحی، اللہ کی قسم تم میں سے صرف عائشہ کے بستر پر ہی مجھے وحی نازل ہوتی ہے، کسی اور کے گھر میں، کسی اور کے بستر پہ مجھے وحی نازل نہیں ہوتی. یہ وہ پاک خاتون ہے کہ اللہ رب العالمین کا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، وحی لے کے آنے والا فرشتہ جبرائیل، اس دن بھی اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آیا کرتا تھا، وحی لے کے آیا کرتا تھا جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوا کرتی، جب رسول اللہ ان کے گھر میں ہوتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس وقت جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آخری دن تک بیمار تھی، وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ
جن کا بے گناہ ہونا اللہ نے آسمان سے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا۔ جب منافقین نے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر تہمت لگائی، الزام لگایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں، 40 دن تک اس بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ آپ کبھی بریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے صحابہ سے، یہ جو الزام لگایا گیا ہے تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہتے، کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی بات تو نہیں ہو سکتی، کوئی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ انتخاب آپ نے کیا تھا یا رب نے کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انتخاب میرا تو نہیں تھا، رب کا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر رب کا انتخاب غلط تو نہیں ہو سکتا۔ 40 دن کے بعد وہی نازل ہوئی اور غالباً تقریباً سورہ نور کی 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں اور ان کے بے گناہی کے حوالے سے اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، اور اب بھی وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، سورہ نور کا حصہ ہے۔ اور ان کی عاجزی دیکھیے، اللہ کا خوف اور ڈر دیکھیے۔ جب یہ باتیں سنی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، تو فوراً بول اٹھی کہ مجھے چھوڑ دو، کاش کہ میں کوئی بھولی بسری گمنام چیز ہوتی، میں مشہور نہ ہوتی، میرا نام نمایاں نہ ہوتا، بھولی بسری، اور میں اللہ کو جواب دینے سے، رب کے سامنے پیش ہونے سے بچ جاتی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی عظمت بھی بیان فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں میں سے، جب آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ شدید تکلیف میں تھے اور سخت بخار کی حالت میں تھے، تو آپ پوچھتے تھے کل کس بیوی کے گھر میں نے رہنا ہے، کل کس کے پاس میری باری ہے۔ ازواج مطہرات سمجھ جاتی تھی، وہ کہتی تھی یا رسول اللہ آپ کسی کے پاس نہ رہیے، ہم اپنی باری ایسا کو تحفہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام زندگی کے آخری ایام مکمل طور پر باقی ازواج مطہرات کی اجازت سے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہے، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام آخر وقت تک، آخری جو آپ کے ایام تھے آپ نے میرے ساتھ گزارے، اور آپ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے بھائی تھے، نبی علیہ السلام نے مسواک کے اوپر نظریں جمائی تو حضرت عائشہ سمجھ گئی مسواک عبد الرحمن سے لیا۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، سید عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس مسواک کو اپنے منہ سے چبایا اور پھر وہی مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آخر میں رب العالمین نے میرے لعاب کو رسول اللہ کے لعاب کے ساتھ ملا۔ جب آپ کی وفات ہوئی باری میری تھی، گھر میرا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ کی جو وفات ہوئی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہوئی۔ صدیق کی بیٹی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے نکاح کے بعد 9 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی۔ نبی علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، اس کے بعد سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 55 سال زندہ رہی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں کسی مسئلے میں کوئی پریشانی ہوتی تھی ہم ام المومنین اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، وہ رسول اللہ کی حدیث سناتی تھیں اور ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ 65 سال کی عمر میں سن 57 ہجری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور وہ اللہ کو پیاری ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں ان کی تدفین ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمان خواتین کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو اپنی ماں، تمام ازواج مطہرات بالخصوص ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
فرمائے، اور جو لوگ ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين